بہت سارے کیسز ایسے آئے ہیں کہ جو ہندو ہیں ان کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، کیا آپ کو بھی زبردستی مسلمان کیا گیا تھا یا آپ اپنی مرضی سے ہوئے ہیں؟ جس وقت میں مسلمان ہوا میٹرک میں پڑھتا تھا، تقریباً میری 16 سال عمر تھی. تو الحمدللہ اپنے شوق اور جذبے سے مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا. والد صاحب تو ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ دوبارہ واپس آ جاؤ، ملتے نہیں، مجھے دیکھ کے راستہ بدل جاتے ہیں، غصے ہوتے ہیں کہ تو نے اپنے والد کی مرضی کے بغیر یہ کام کیا ہے. تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ والد سے بڑی تو اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس کو راضی کرنا چاہیے. والد صاحب نے سمجھایا، بھائیوں نے سمجھایا، رشتہ داروں نے کہ تم نے غلط کیا، تم اپنے دوبارہ مذہب میں واپس آ جاؤ. میں نے کہا اب تو مشکل ہے، یہ میں تو دوبارہ ہندو نہیں ہو سکتا. میں نے اسلام مجھے اچھا لگا، میں مسلمان ہو گیا. ڈیلی انٹرویو پاکستان کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی انٹرویو پاکستان. میں ہوں آپ کا میزبان عمیر فاروق. ناظرین، آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہندو تھے اور ان کا نام تیرس پرکاش تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی نعمت سے نوازا اور آج ان کا نام محمد عبداللہ. ان کی کہانی ہم انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ یہ تیرس پرکاش سے محمد عبداللہ کیسے بنے. بہت شکریہ حضرت، آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ تیرس پرکاش تھے جو ایک ہندو نام تھا اور اس سے آپ محمد عبداللہ بنے. یہ ساری کہانی آپ اپنی زبانی بتائیں کہ کیسے یہ سب کچھ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے اسلام جیسی نعمت سے نوازا. تو نعمت پہ جتنا بھی آدمی شکر ادا کرے وہ کم ہے. تو میرا تعلق ضلع ناروال سے ہے. ناروال کی تحصیل ہے ظفروال، اس کے ساتھ گاؤں ہے ایک اونچا کلاں. تو وہاں میری پیدائش ہوئی 1985 میں. تو میری جتنی بھی برادری ہے اکثریت ابی بہن بھائی جو ہیں وہ ہندو ہیں. تو ہمارا جو خاندان ہے یہیں کا مقامی ہے، ہم رہائش مہاجر نہیں ہیں، یہیں کے رہنے والے ہیں شروع سے. تو 8 ہم بہن بھائی ہیں. تو جب ہم بڑے ہوئے تھوڑے سے ہمیں پتہ چلا 8-10 سال کے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ہندو برادری سے ہے، ہندو ہیں ہم. تو ہمارے وہاں تقریباً کو 10-12 گھر ہیں گاؤں کے اندر، اور ضلع ناروال میں رشتہ دار ہیں، سیالکوٹ میں بھی ہیں. تو اکثریت اب بھی ہندو برادری سے ہیں، غیر مسلم. تو جب بڑے ہوئے پھر سوچ پیدا ہوئی کہ ہندو مذہب کیا ہے، اسلام کیا ہے، کیونکہ اکثر دوست جو تھے، دوست احباب وہ مسلمان تھے، اور سکول کے اندر جو اسلام کی تعلیم تھی، اسلامیات وہ پڑھتے تھے، استاد سمجھاتے تھے. تو 2 چیزیں تھیں، 2 وجہ تھی جس کی وجہ سے میں مسلمان ہوا. ایک تو ہندو مذہب میں توحید کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تقریباً 33 کروڑ جو ہیں دیوی دیوتا یہ خدا ہیں، یعنی موجودہ اتنی ہندوؤں کی ہندوستان میں تعداد نہیں ہے جتنے ان کے خدا ہیں. تو اس کے مقابلے میں اسلام جو ہے وہ ایک توحید کا درس دیتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک صرف ایک ہے، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی. تو ہندو مذہب کو اگر ہم دیکھیں، جس طرح ایک ملک کے اندر 2 وزیر نہیں ہو سکتے، صدر نہیں ہو سکتے، ایک گاؤں کے اندر 2 چودھری نہیں ہو سکتے، تو اس کائنات کے اندر 2 الہ کیسے ہوں گے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس دنیا کے اندر 2 الہ ہوتے تو یہ سارا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. ایک کہتا ہے میں نے دن نکالنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے رات لے کے آنی ہے، ایک کہتا ہے میں نے اس کو بیٹی دینی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے بیٹا دینا ہے. تو آپس میں ان کی لڑائی اور جھگڑے ہوتے. تو اگر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا 2 صدر اور وزیروں کی موجودگی میں، تو کائنات کا نظام کیسے چلے گا جب 2 الہ ہوں گے؟ اور دوسری جو وجہ تھی کہ ہندو جو ہیں وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں. اور ہندوؤں کے ہاں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان دوبارہ جنم لیتا ہے، کہ 7 اس کے جنم ہوتے ہیں. اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو دوسرے جنم میں کسی اچھے شکل میں آ جائے گا. تو اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان ایک ہی دفعہ دنیا میں آتا ہے، دوبارہ اس کا دنیا میں آنے کا کوئی تصور نہیں ہے. اور اگر ہم ہندوؤں سے پوچھتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ تمہارا کتنا جنم ہے، تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا. تو یہ تو ویسے ہی انسان کی توہین ہے کہ انسان کو جو نا کسی کتے کی، خنزیر کی، کسی جانور کی، چڑیا کی شکل میں یہ جو دوبارہ آ گیا. تو اسلام جو ہے ان ساری چیزوں کی نفی کرتا ہے. اور ہندوؤں کے ہاں جو یہ جلانے کا تصور ہے، میں اس کو دیکھتا تھا کہ ہماری قوم اور برادری میں جو لوگ فوت ہوتے تھے ان کو جلاتے تھے. تو اب یہ جو جلانے کا جو تصور ہے یہ انتہائی وہ شرمناک ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ ساری زندگی اولاد کو پالتا ہے، اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے اور وہی بیٹا جو ہے
بڑا بیٹا والد کی میت کو آگ لگاتا ہے. اس کے مقابلے میں اسلام کی جو تعلیم ہے، اسلام اس کو اچھے طریقے سے غسل کفن دے کے اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے. اور جب کبھی آدمی کو اپنے باپ کی والدین کی یاد آتی ہے اس کی قبر پہ بھی جاتا ہے. پھر دنیا آخرت میں بھی آخرت کا جو تصور دیتا ہے اسلام کہ آخرت میں والدین سے جو مسلمان ہیں ان سے تمہاری ملاقات ہوگی. ہندو مذہب میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام کی کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ انسپائر کیا، جس کو آپ نے دیکھا اور اس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا، آپ نے کہا نہیں یار اب اس میں وہ جوائن کر لینا چاہیے، وہ کیا چیزیں تھیں؟ تو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ توحید ہے کہ جس سے میں متاثر ہوا. ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے تھے، گھر والوں کو دیکھتے تھے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. کوئی تصویر بنا لیتا ہے، کوئی لکڑی کا بنا لیتا ہے، کوئی لوہے کا بنا لیتا ہے. ٹھیک، اب یہاں تک کہ مختلف علاقوں میں، ہندوستان میں، نیپال میں وہ سونے اور چاندی کے بت بھی بناتے ہیں لوگ. پھر اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو تالا لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ تو خدا کو کوئی چرا کے نہ لے جائے. اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کے لیے چوکیدار رکھے جاتے ہیں، باڈی گارڈ رکھے جاتے ہیں کہ اس کو کوئی چرا کے نہ لے جائے. تو یہ جو شرک کا جو معاملہ ہے ہندو مذہب میں کہ کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، یہ بہت عجیب سا لگتا ہے کہ جب اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے تو اس ایک کی پوجا کرنی چاہیے. آپ کے گھر والے آج بھی ہندو ہیں یا وہ بھی مسلمان ہیں آپ کے ساتھ؟ میری تقریباً ساری فیملی ابھی بھی ہندو ہے، ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا. جب آپ مسلمان ہوئے اور آپ کے پیرنٹس ابھی بھی ہندو ہیں تو ان کا آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ انہوں نے آپ کو کیا گھر سے نکال دیا یا آپ کے اپنے پاس ہی رکھ؟ جب ان کو پتہ چلا مسلمان ہونے کا کہ یہ مسلمان ہو گیا تو والدین نے، والد صاحب نے سمجھایا، بھائیوں نے سمجھایا، رشتہ داروں نے کہ تم نے غلط کیا، تم اپنے دوبارہ مذہب میں واپس آ جاؤ. میں نے کہا اب تو مشکل ہے، یہ میں تو دوبارہ ہندو نہیں ہو سکتا. میں نے اسلام مجھے اچھا لگا، میں مسلمان ہو گیا. آج بھی وہ کیا کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں یا ان کا آج بھی پوائنٹ آف ویو کوئی چینج آیا اس میں؟ والد صاحب تو ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ دوبارہ واپس آ جاؤ. ملتے نہیں، مجھے دیکھ کے راستہ بدل جاتے ہیں، غصے ہوتے ہیں کہ تو نے اپنے والد کی مرضی کے بغیر یہ کام کیا ہے. تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ والد سے بڑی تو اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس کو راضی کرنا چاہیے. اچھا، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سارے کیسز ایسے آئے ہیں کہ جو ہندو ہیں ان کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، کیا آپ کو بھی زبردستی مسلمان کیا گیا تھا یا آپ اپنی مرضی سے ہوئے ہیں؟ جس وقت میں مسلمان ہوا، میٹرک میں پڑھتا تھا، تقریباً میری 16 سال عمر تھی. تو الحمدللہ اپنے شوق اور جذبے سے مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا. اور یہ جو موجودہ جو کہا جا رہا ہے بل کے حوالے سے بھی اور سندھ کے حوالے سے بھی مسائل آ رہے ہیں کہ وہاں لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے. تو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ الحمدللہ میرے ساتھ کسی مسلمان نے، مجھے تو کسی نے دعوت بھی نہیں دی مسلمان ہونے کی. اپنی مرضی سے ایک شوق اور ذوق تھا مسلمان ہونے کا. اور ہمارے کتنے رشتہ دار ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں، اور بھی لوگ ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ کوئی بھی 20 سال 2001 میں میں مسلمان ہوا، تو 20 سال کے عرصے میں نے نہیں دیکھا سنا کہ کسی کے ساتھ یہاں ہمارے علاقے میں زبردستی کی گئی ہو، زبردستی اس کو کلمہ پڑھایا گیا ہو. اور اسلام تو زبردستی کلمے سے منع کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین، کے دین میں جبر نہیں ہے. اگر ہم کسی کو زبردستی کلمہ پڑھا بھی لیں تو وہ اس کا ایمان قبول نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو تصدیق کا نام ہے، دل سے اس کو ماننا. اقرار باللسان تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرے، دل سے اس کو مانے. اگر ہم نے کسی کو زبردستی پڑھا بھی دیا تو اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اس طرح کا اسلام ہمیں نہیں چاہیے. وہ لائف جو آپ نے تیرس پرکاش کے طور پہ گزاری اور یہ لائف جو آپ محمد عبداللہ کے طور پہ گزارے ہیں، کیا فرق دیکھتے ہیں؟ اسلام کے علاوہ جتنے بھی زندگی ہے، اسلام سے پہلے جو زندگی گزاری میں نے، وہ تو ساری کی ساری جہالت ہے. پتہ نہیں تھا کہ اس کائنات کا مالک اور خالق کون ہے اور کس شخصیت کی اس کی زندگی کو سامنے رکھ کے ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو ساری کی ساری جہالت تھی. تو جب مسلمان ہوئے، اسلام کو پڑھا، اسلامی تعلیمات کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، احادیث کو، سنت زندگی کو پڑھا، تو پھر پتہ چلا کہ اسلام جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے. Assalamu alaikum. You are viewing YouTube channel Muslim Reaction. I am Muhammad Rakib. Hope God bless everyone is well. You liked the story of this brother's conversion to Islam. I hope this brother's story will strengthen your faith. May Allah accept this brother.
and let the brother be established on guidance. Don't forget to subscribe our channel, like, comment and share to watch such Islamic videos regularly uploaded on our channel.